جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ 13 جولائی 2019 کو میں نے دا نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں نے یہی میری اسیسمنٹ تھی کہ افغانستان میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ طالبان مصالحت کبھی نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جنگ کے ذریعے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا قیام دوبارہ کریں، اور یہی ان کی نظریاتی جنگ ہے۔ اور اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، اب 90 کی دہائی کا معاملہ نہیں ہے، حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ طالبان مجبور ہو جائیں کابل کی انتظامیہ کے ساتھ کچھ مصالحت کرنے میں۔ لیکن میرا خیال اس وقت بھی یہی تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح طالبان کو کامیابیاں مل رہی ہیں افغانستان میں، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مصالحت کا جو ایک عمل تھا وہ تو اب ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ آج ناظرین میں کچھ ایک اور بات بھی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جو اس وقت گلوبل پالیٹکس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان میں پائیدار امن آ سکتا ہے۔ اور میں آج ایک اور پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ سے ممکن ہے اختلاف کریں یا میری بات کو رد کر دیں، لیکن میری اسیسمنٹ کچھ یہی ہے۔ دیکھیے، امریکہ پچھلے کئی سالوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا جو اصل حریف ہے وہ ہے چین سے ان کو خطرات لاحق ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین ہی ایک واحد ملک ہے جو ان کی سپریمیسی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جہاں تک چین کا معاملہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ ان کا خیال یہی ہے کہ وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی باہر کانفلکٹ میں انگیج ہوں، اپنے آپ کو انوالو کریں۔ ان کا سارا فوکس یہی ہے کہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کریں، اکنامکلی، ملیٹریلی اور ہر لحاظ سے، سائنس ٹیکنالوجی میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں۔ لیکن امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ ان کو اندر سے کمزور کرے، ان کے پولیٹیکل سسٹم میں دراڑیں ڈالے، اکنامکلی ان کے لیے چیلنجز بنائے۔ تو یہ امریکہ کی کوشش اگلے سالوں میں ہوگی۔ اگر افغانستان طالبان کے انڈر آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ طالبان جو جیسا بھی ہے، ان کو پھر افغانستان کو ایک اور نئی وار میں انگیج کیا جائے گا۔ جس طرح 9/11 میں ایک واقعہ ممکن ہے کہ چین میں کروایا جائے، شنگھائی یا کسی اور بڑے شہر میں، اور وہاں پہ ہلاکتیں ہوں، نقصان ہو۔ اور یہ کب ہوگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر افغانستان طالبان کے انڈر آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگلے 4-5 سالوں میں چین میں کوئی ایسا واقعہ کروایا جائے اور چین کو انگیج کیا جائے افغانستان میں۔ کسی زمانے میں سوویت یونین تھا، 1979 میں انہوں نے آکوپائی کیا اور بری طرح مار کھائی۔ اس سے پہلے برٹش امپائر تھی، ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر US نے بھی مار کھائی، لیکن اس سارے ان جنگوں میں افغانستان کا ہی بہت نقصان ہوا، خاص طور پہ جو افغانس ہیں ان کا بہت نقصان ہوا۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ چین کو تھوڑا بہت ڈسٹریکٹ کیا جائے اور افغانستان میں ملیٹریلی انوالو کیا جائے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب چین میں کچھ بہت بڑی دہشت گردی کی کارروائی کی جائے اور اس کا پھر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملائے جائیں۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں میں ایگزیکٹ اس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا کس ماہ اور کس سال، لیکن میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے، میرا سینس یہ کہتا ہے کہ اب ایک دہشت گردی کی کارروائی بڑے پیمانے پہ چین میں کروائی جائے گی، اور پھر اس کے تانے بانے افغانستان سے ملائے جائیں گے، اور بعید نہیں کہ چین کو انوالو کیا جائے ملیٹریلی افغانستان میں، اور پھر افغانستان ایک بار پھر جو ہے غیر مستحکم ہو، ہمارے لیے بھی مزید پرابلمز ہوں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ اگر چین میں کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے اور اس کے
اس کے جو سارے تانے بانے ہیں اور افغانستان سے ملائے جاتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کس قدر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایک بڑی گھمبیر سی، یہ بڑے تلخ پیشن گوئی ہے، لیکن یہ حقائق سے دور نہیں ہے۔ جو لوگ بین الاقوامی تعلقات کو پڑھتے ہیں، ان سے وابستہ رہتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور میرا جو اس وقت حالات دنیا کے چل رہے ہیں، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے تئیں ہر وہ کوشش کرے گا کہ چین کو ڈسٹریکٹ کرے، چین کو ڈیویٹ کرے، اس کے جو اس وقت ایک ٹریجیکٹری ہے پروگرس کی، اس سے ہٹائے، تاکہ چین کو بھی اسی قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے جو کہ سوویت یونین یا رشیا کو یا پھر اب امریکہ کو کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ایک بڑا گریم سا سینیریو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو رد بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے سالوں میں ہمیں ابھی سے ہی جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں بہرحال کوششیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ہو، خاص طور پہ بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت افغانستان کے نیبر کے، ہم کبھی چین کے دوست کے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ چین میں اس قسم کا واقعہ ہو اور پھر اس کے شاخسانہ جو ہے وہ افغانستان سے ملایا جائے۔ لیکن یہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، یہاں جس طرح میں نے پہلے کہا صرف مفادات جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، اور امریکہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اپنی سپریمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ افغانستان میں امن آنا بہت مشکل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے عبوری طور پہ کچھ سال میں ہم دیکھیں گے افغانستان میں جب طالبان پہلے بھی آئے تھے تو ریلیٹیولی اسپیکنگ وہاں امن تھا، کم از کم پیس تھا، ڈرگس پروڈکشن نہیں تھی وہاں پہ۔ اور ایک حوالے سے ٹھیک ہے وہ ایکسٹریمسٹ ایک انٹرپریٹیشن اسلام کی ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی طور پہ وہاں حالات بہتر تھے۔ یہ حالات کچھ عرصہ بہتر رہیں گے، لیکن چین میں مجھے لگتا ہے کہ دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی کروائی جائے گی۔ اب کس طرح ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، اس میں بہرحال یہی کہا جائے گا کہ ETIM جو ہے وہ اس میں شامل تھی، ویگر مسلمز اس میں شامل تھے، اور طالبان حکومت کی پوری سپورٹ ان کو تھی۔ چین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ طالبان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھا اور ایشورنسز بھی لیں، لیکن طالبان ان ایشورنسز پہ عمل بھی کریں گے، لیکن بہرحال بہت سے ممالک ایسے ہیں اور بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ چین کو کسی طریقے سے کچھ کانفلکٹس میں، اس قسم کے جو کانفلکٹ ہے اس میں انوالو کیا جائے، اور اس کو جو اس کی ترقی کی جو اس ٹریجیکٹری ہے اس سے وہاں سے ہٹایا جائے۔ تو انٹرسٹنگ، دلچسپ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بھی بج سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب صورتحال کو سیٹل ہوتی ہے افغانستان میں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی، تاکہ کوئی ایسی، اور چائنا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا موقع نہ دے کسی بھی ایسی قوت کو کہ وہ ان کے ہاں 9/11 جیسی کارروائی کروا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔